دوبارہ یہ اہل شرک اپنے شرک کے اس اڈے کو قائم کرنا چاہتے ہیں، آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے جمعیت اہل حدیث سندھ کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو کو اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی تائید فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ وہ مرد مجاہد اسلاف کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان اہل شرک کے سامنے پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں ہر اہل اسلام کو، ہر اہل ایمان کو، وہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، کہیں کا بھی مسلمان، جس طرح 1938 کے اندر اس کو بند کیا گیا اور ہندوستان تک سے مسلمان اس ایمان کے دفاع میں، بلاد حرمین کے دفاع میں، بیت اللہ کی عزت کے دفاع میں، توحید کی دفاع میں نکل کر بدین شہر میں اکٹھے ہوئے، آج پھر ضرورت ہے ہمارے اس شہر کے دست و بازو بنیے، میدان عمل میں آئیے، ان کی ہدایات کو سنیے اور ان کے دست و بازو بن کر اس شرکیہ منظر کو ختم کیجئے۔ یہ ذمہ داران کا کام ہے کہ اس طرح کے غیر اسلامی شاعر کو مٹایا جائے۔ جب انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، لوگوں نے انہیں دھمکیاں دی، گالیاں دی، تو ہم گالیاں دینے والوں کو کہتے ہیں دیتے رہو۔ اہل شرک نے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں دی، بت پرستوں نے، پتھروں کی پوجا کرنے والوں نے میرے آقا کو گالیاں دی اور تکلیفیں دی۔ ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، ہاں اس منہج مصطفیٰ پر ضرور کھڑے ہیں، اس دعوت مصطفیٰ پر ضرور کھڑے ہیں۔ تم گالیاں دیتے ہو، گالیاں دیتے رہو، تم مارنے کی دھمکیاں دیتے ہو، ہم تمہیں وہی کہیں گے جو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جادوگروں نے اس وقت فرعون کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر گزر، تو کرے گا کیا؟ ہماری زندگی ہی ختم کرے گا، اور ہماری زندگی ختم ہوگی تو جنت کی زندگی شروع ہوگی۔ ہم آج بھی قبر پرستوں کو چیلنج کرتے ہیں، آؤ ہم سے بات کرنی ہے، دلائل کے میدان میں کرو، اور جب تم دلائل کے میدان میں فیل ہو جاتے ہو، ہار جاتے ہو، پھر گولی کی دھمکی دیتے ہو۔ اللہ کی قسم ہم نے لوگوں کو بستر پہ پلٹ کر مرتے ہوئے دیکھا، ہم نے لوگوں کو گاڑیوں کے نیچے آ کر مرتے ہوئے دیکھا، ٹرین کے حادثوں میں مرتے ہوئے دیکھا، جہاز کریش ہوئے، لوگ مرے، ہم نے ان منظروں کو دیکھا۔ اور اگر ہم اللہ کی توحید کے لیے مر جائے، اسلام کے لیے مر جائے، لا الہ الا اللہ کے لیے مر جائے، منہج مصطفیٰ کے لیے مر جائے، تو رب محمد کی قسم اس سے پیاری موت کوئی نہیں۔ ہماری تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے، سوال ہے اپنے مالک سے، اے اللہ موت تو سب کو آنی ہے، تو ہمیں موت اس حال میں دینا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگا رہے ہو اور شہادت کی موت پا کر تیری جنتوں کی طرف جا رہے ہو۔ توحید تو یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ہم آج اہل شرک سے ان کے اس شرکیہ معاملات پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑے ہیں، دلائل کے میدان میں بھی، آواز بلند کرنے کے میدان میں بھی۔ ہماری ان سے کیا لڑائی ہے؟ اللہ کی قسم ذات کی کوئی لڑائی نہیں، ہماری لڑائی یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان قبروں پہ جب سجدے کرتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو، یہاں کر حج کرتے ہو، تو تمہارا یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تمہارا بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، حج اللہ کے گھر کا، جھکیں گے تو اللہ کے لیے، قربانی ہے تو اللہ کے لیے۔ اور رب کی سچی توحید کو مان کر ہمارے بھائی بن جاؤ۔ ہم تو جب تک زندہ رہیں گے رب کی توفیق سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرتے رہیں گے۔ اے اللہ اسی پہ زندہ رکھنا، اسی لا الہ الا اللہ پہ ہماری موت ہو، اس حال میں ہو۔ مولا تو ہم سے راضی ہو مولا، اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔